کیا پاکستانیوں کو آرٹ کی حمایت کرنی چاہیے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں آرٹ کے فائدے کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی ابھی آرٹ کو ترجیح نہیں دیتی۔ اگر آرٹ واقعی فائدہ مند ہے تو پھر پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ آرٹ کو زیادہ ترجیح دیں۔ لیکن پہلے کیوں نہ ایک اور مزیدار سوال پوچھا جائے، سائنس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب دینا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہم سائنس کے ذریعے نئی چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں۔ یہ ایجادیں ہماری زندگی کے معیار، معاشی حالات اور روزمرہ زندگی میں بہتری لاتی ہیں۔ ان سب ایجادوں کے پیچھے ہمیں سائنٹیفک میتھڈ کا عمل نظر آتا ہے۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق ایک اندازہ صرف تب قبول ہوتا ہے جب وہ تجرباتی طور پر ثابت ہو جائے۔ اگر دنیا کا صرف ایک بھی تجربہ یا نتیجہ اس اندازے سے ٹکرائے تو ہم اس اندازے کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سائنٹیفک میتھڈ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غلط ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ غلطیوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ شاید جو ہمارے ابھی اندازے ہیں وہ کل کو غلط ثابت ہو جائیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم میں ابھی کوئی کمی ہے۔ اور تو اور اگر ہم سائنٹیفک میتھڈ پر ذرا غور کریں، ہمیں نظر آتا ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ کو جب دنیا کے اسباب اور چیزوں پر اپلائی کیا جاتا ہے تو ہمیں زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ زیادہ تر ہم سائنس کے معاملے میں جذباتی نہیں ہوتا۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر ایک سائنسی اندازہ جو سمجھنا بہت مشکل ہے غلط ثابت ہو جائے؟ لیکن اگر ہم سائنٹیفک میتھڈ کو اپنی اخلاقی سوچ اور عقائد پر اپلائی کریں تو ایک عجیب سا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ سائنٹیفک میتھڈ کے مطابق جس طرح ہم سائنٹیفک پرنسپلز کے ساتھ کرتے ہیں، ہمیں ہمیشہ اپنے عقائد پر تنقید کرنی ہوگی تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارے یقین کتنے سچے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آرگیو کیا تھا، کہ اپنے عقائد کو جاننا ناممکن ہے، کیونکہ عقائد کانشیسنس تک پہنچنے سے پہلے ایک نہایت کمپلیکس پروسیس سے گزرتے ہیں جسے جاننا ناممکن ہے۔ ہر سوچ کے پیچھے ایک بے شعور عمل ہوتا ہے۔ ادھر ایک مسئلہ سامنے آتا ہے، ہمارے اعمال کی بنیاد ہماری اخلاقی سوچ اور عقائد ہیں۔ اگر یہ عقائد ہی غلط ہیں تو ہم کیسے یقین کریں کہ ہمارے اعمال بھی غلط نہیں ہوں گے؟ دوسرے لفظوں میں ہم نہیں جان سکتے کہ ہم نے ایک ایکشن کیوں کیا۔ اس ویڈیو میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس بنیادی سچ کا سامنا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جان ہی نہیں سکتے تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ فریڈرک نیچے کے مطابق اس سوچ پر غور و فکر کرنے سے ایک سمجھدار انسان پریشان ہو جائے گا۔ ظاہر ہے آپ کسی ایکشن کے پیچھے کوئی سچا عقیدہ ہی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ پریشان ہونا تو بنتا ہے، مگر پھر بھی پریشان ہونا شاید ایک جھوٹی دنیا میں رہنے سے بہتر ہے۔ اور تو اور نیچے ہمیں اس پریشانی کا ایک حل بھی دیتا ہے۔ اس کے مطابق اس ڈسپیر، اس پریشانی سے نمٹنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ایمبیگوٹی یعنی عدم یقینی میں رہنے کی صلاحیت کو طاقتور بنائیں۔ جب یہ صلاحیت طاقتور ہو جائے گی پھر ہم زیادہ ٹینشن نہیں لیں گے۔ کوئی بات نہیں اگر میں نہیں جان سکتا اس چیز کو، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ شاید آرٹسٹ وہ انسان ہے جس نے عدم یقینی میں رہنے کی صلاحیت کو سب سے زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ وہ عدم یقینی کا سامنا کر کے کوئی دلیل نہیں پیش کرتا، نہ ہی وہ پریشان ہوتا ہے اس حالت سے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم بھی اچھے آرٹ کے ذریعے اپنی عدم یقینی میں رہنے کی صلاحیت کو طاقتور بنا سکتے ہیں تاکہ ہم دنیا کی فنڈامنٹل ایمبیگوٹی کو دیکھ کر گھبرا نہ جائیں۔ اس پوائنٹ کو ذرا سمجھانے کی ضرورت ہے۔ نیچے کے مطابق آرٹ ہماری گڈ ول ٹو ایلوژن ہے۔ اس فیز کا مطلب یہ ہے کہ آرٹسٹ ہمیشہ اصلیت کو ڈسٹارٹ یا چینج کرتے ہیں کسی بھی آرٹ ورک میں، اور ہم ایز ویورز کبھی بھی اس سے یہ امید نہیں رکھتے کہ اس کا آرٹ اصلیت کی نقل کرے۔ ہم آرٹ سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ اصلی دنیا کو سچائی سے ریپرزینٹ کیا جائے۔ جب ہم کسی پینٹنگ کو دیکھتے ہیں ہمیں اس میں جو جھوٹی ریپرزنٹیشنز نظر آتی ہیں وہ ہمیں پریشان نہیں کرتی، بلکہ یہ جھوٹ ہمیں لطف دیتا ہے۔ اور تو اور نیچے تو کہتا ہے کہ اگر کوئی آرٹسٹ دنیا کی نقل کر رہا ہے اپنے آرٹ میں تو وہ ایک اچھا آرٹسٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی عدم یقینی میں رہنے کی صلاحیت کریٹیولی اپنے آپ کو آرٹ میں ریپرزینٹ نہیں کر سکتی۔ ایک اچھا فنکار، ایک اچھا آرٹسٹ اپنی ڈسٹورشنز کو، اپنے تجربے کو، اپنی ذاتی تحقیقات کو آرٹ میں ڈال دیتا ہے۔ میرا آپ کے لیے ادھر ایک سوال ہے، اگر ہم آرٹ میں جھوٹ اور ڈسٹورشنز کو پسند کرتے ہیں تو ہم اپنی سوچ میں موجود جھوٹ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا ہم سب کی سوچ اور آرٹ میں واقعی کوئی فرق ہے؟ دونوں آرٹ اور ہماری اندر کی دنیا اصل دنیا کو بدلتی ہیں۔ ضرور اپنے آپ کو ایک آرٹ پیس کی طرح دیکھنا مشکل ہے،
ہم چاہتے ہیں کہ ہم لاجکلی اپنے آپ کو جان سکیں. ہم سارے کہنا چاہتے ہیں کہ میں یہ اچھی حرکت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے اخلاقی عقائد اتنے اچھے ہیں. لیکن ہم اگر یہ نہیں کر سکتے پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. یاد رکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لاجیکل تھنکنگ اور سیلوجزمس فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی سوچ سائنٹیفک ترقی کی بنیاد رہی ہے. پھر بھی اگر ہم نے اپنے آپ کو آرٹ کی طرح دیکھنا ہے پھر سائنٹیفک میتھڈ ہماری اتنی مدد نہیں کر سکتا، لیکن جذباتی سوچ ادھر ہماری مدد کر سکتی ہے. لیو ٹولسٹوائے کے مطابق آرٹ کو سیلوجزم یا دلیل کے ذریعے سمجھنا ناممکن ہے. آرٹ ایک ایسا میڈیم ہے جو بنانے والے آرٹسٹ کے جذبات دیکھنے والی آڈینس تک پہنچاتا ہے. مثلاً اگر ایک اچھا آرٹسٹ افسردہ ہے پھر اس کا آرٹ دیکھنے والوں کے اندر بھی اسی طرح کی افسردگی پیدا کرے. شاید کسی چیز کا احساس کرنے کے لیے ہمیں وہ چیز پوری طرح سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹولسٹوائے کے مطابق ایلیڈ اور ویداس جیسے پرانے آرٹ ورکس آج بھی وہی جذبات پیدا کرتے ہیں جو قدیم زمانے کے لوگ محسوس کرتے تھے. اور ذرا نوٹس کریں کہ آج کل کے لوگ ظاہر سی بات ہے لاجیکلی زیادہ آگے ہیں قدیم زمانے کے لوگوں سے، پھر بھی ٹولسٹوائے کے مطابق ہمارے جذبات اور قدیم لوگوں کے جذبات میں کوئی فرق نہیں ہوگا جب وہ ان آرٹ ورکس میں لطف لیں گے. تو اگر ہم آرٹ کو جذبات کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں تو ہم اپنے عقائد اور اعمال کو بھی اسی طرح سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ شاید ہمیں کازل سوچ کو سائنس اور ایجادوں تک محدود رکھنا چاہیے، اور شاید جب ہم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں ہمیں اپنے جذبات کو توجہ دینی چاہیے. کیا ہم میں وہی جذبات ابھرتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور ایک اچھے آرٹ ورک کو دیکھتے ہیں؟ اگر یہ سچ ہے تو شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں. جب ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں تو ہمیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. غلطی اور جھوٹ کا وجود ہماری سوچ میں قابل قبول ہونا چاہیے. ہمارے اندرونی جہاں ایک لاجیکل دلیل نہیں ہے بلکہ ایک باغ یا ایک گارڈن کی طرح ہے. آپ کس طرح کے باغ میں وقت گزارنا پسند کریں گے؟ ایک باغ جس میں بہت زیادہ ترتیب ہو جو آرٹیفیشل لگے، یا ایک ایسا باغ جو بالکل جنگلی ہے جہاں آپ کو نہیں پتا کہ ایک چھپا ہوا سانپ آپ کو کب کاٹے گا؟ یا ایک ایسا باغ جس میں کچھ ترتیب ہے اور کچھ بے ترتیبی ہے، جس میں جنگلی پھول بھی ہیں اور جس میں بیٹھنے کی جگہ بھی ہے؟ آپ کے اندر کس طرح کا باغ ہے؟ کس طرح کے جذبات سامنے آتے ہیں جب آپ اپنے اندر کے باغ کو دیکھتے ہیں؟ شکریہ.